یاد رکھیے گا کہ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول سے ٹکر لی، پھر چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کیا ہے سب کچھ دے کر۔ اللہ نے اس کو مال دیا، دولت دی، عزت دی، شہرت دی، ملکوں کی حکمرانی دی، لیکن اس کے دل کو بے چین رکھا، اس کے دل کو بے سکون رکھا، اپنے ہی اولاد کے ہاتھوں سے ایسے لوگوں کو ذلیل کروایا۔ تو ہمارے ملک کے یہ جتنے بھی بڑے بڑے سیٹ، شیخ، سیٹ ہولڈرز ہیں نا، جو اپنے منصب پر بیٹھ کر عیاشیاں کر رہے ہیں، خود ہی کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے اندر بے حسی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، جو ایک ایک ٹائم میں لاکھوں کا تو صرف کھانا کھاتے ہیں، ایسے دور میں کہ جس دور میں لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں، یار گھر کا کرایہ کیسے دے، بل کیسے دے۔ جس ملازم کو مہینے کے 25,000 روپے تنخواہ پہ رکھا ہوتا ہے، اسی ملازم کو 50 ہزار روپے ہاتھ میں پکڑا کر یہ کہا جاتا ہے کہ جاؤ ہمارے لیے فلاں ہوٹل سے ایک ٹائم کا کھانا لے آؤ۔ یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت کا جو کرائٹیریا ہے نا، وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ یہاں دنیا آپ کو مال کی وجہ سے عزت دے دے گی، شہرت کی وجہ سے آپ کے لیے تالیاں بھی بجا دے گی، لیکن اللہ کی نظروں میں نا آپ کی یہ دھن دولت دنیا میٹر نہیں کرے گی۔ وہاں صرف آپ کی اچھی نیت، خالص نیت اور اچھے اعمال آپ کا فیصلہ کروائیں گے اللہ سے۔ اگر ایک بادشاہ ہو کر اللہ کو راضی نہیں کر رہا اور فقیر ہو کر اللہ کو راضی کر رہا ہے، تو اس بادشاہ کو صرف بادشاہت کی وجہ سے جنت نہیں دی جائے گی، نہ ہی اپنی بادشاہت کی وجہ سے اللہ کو قائل کر سکتا ہے کہ مجھے بغیر اعمال کے جنت دے دی جائے، بغیر اعمال کے میرے لیے اپنی رضا کا فیصلہ کر لے۔